جبکہ ماں اللہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اور ساتھ حکم ہے شریک نہ کرنا. شریک کون کر رہا ہے؟ ہم تو نہیں کر رہے. شریک تو اس نے اپنے سفر میں خود کا رکھنے, جس پر اس دور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں, اس کی عبادت ضائع. حبطت اعمالهم. اور وہ شخص اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, کسی طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افینڈ کر گیا, عبادت رہ گئی, کوئی نہ. شریک انہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. ماں ناراض ہو جائے اس نے کیا ہے. اگر استاد ناراض ہو جائے علم ضائع ہو گیا. خالی استاد. اسی طرح بزرگوں کی بات ہو رہی ہے, جس سے آپ نے مطلب موشن خوشی کیا تو آپ کا خیال چلا گیا. تو مدعا یہ ہے کہ اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ شریک نہ کیا جائے, وہاں اس نے خود ہی مطلب قرآن پاک میں اچھے سے بیان کیے اللہ کے علاوہ محبت نہیں کرنی, یہ بتایا. اور ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ واقعہ بہت پیارا ہے, آسن القصص ہے قرآن پاک میں, کہ باپ بیٹے کی محبت اور جدائی میں بینائی ضائع ہوگی. اور بیان وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ دیکھو باپ کو جتنی محبت ہے بیٹے سے, تو اس کی جدائی میں بینائی چلی گئی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر سے پوچھتے اللہ میاں کہ تو یہ بیٹے کا کیوں خیال ہے جب کہ ہم موجود ہیں. نہ, ایسی بات نہیں ہے. تو بیٹے کا خیال فطری خیال ہے. سب کچھ کے اندر جانا اللہ کریم کی رضا شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم شریک کہتے ہیں, شریک یوں نہیں ہے. اب آپ کا شریک کا مطلب یہ ہوا کہ اس راستے سے گمراہ کرنے والا, اللہ کے راستے سے ہٹا دینے والا, اس کو شریک کہا جائے. وہ شریک نہیں بنانا. اور اس راستے پر چلانے والا, اس پر تعاون کرنے والا, وہ اسی راستے کا حصہ ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اور توجہ رکھنی ہے, رجوع رکھنا ہے اسی کائنات میں. اس کا فیصلہ اللہ کے نے ایک اور جگہ کہا کہ دعا کا طریقہ بتایا کہ اللہ انسان سے کہا کہ دعا مانگو, ہمیں راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر راستہ ہو رہا تھا خدا کا, ہمیں اپنی راہ دکھا. واقعہ یہ تھا, دعا تو اللہ کی ہو رہی ہے نا, عبادت تو اللہ کی ہے, نماز کس کی ہے؟ اللہ نے کہا صرف میری نماز پڑھو, میرے خیال میں رہنا, اور کوئی خیال نہیں ہے. اور اپنے خیال میں عبادت گزار کو واقعہ کیا بتایا کہ ان لوگوں کی راہ, لوگ بھی کہتے یا اللہ ہم صرف تمہارے خیال میں, اور لوگ کہاں سے آ گئے. اب اس کے سفر میں ان لوگوں کا راستہ شامل ہے جو اس راستے پہ چلے, ان لوگوں کی یاد شامل ہے جن کو وہ راستہ ملا ہے. تو گویا کہ اللہ کی راہ میں انسانوں کا تذکرہ آئے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انعمت علیہ, جن لوگوں پر اس کا انعام ہوا. اب جا کے انعام ہوا یا نہ ہوا, اور تو انعام تو ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انعام ہونا چاہیے یا ہوا. اب آپ بتاؤ اگر تو ہوا آج تک, آپ کے علم میں ہونے چاہیے, بولو. اگر آپ کے علم میں ہونے چاہیے اور علم میں ہیں کہ کچھ لوگوں پر انعام ہوا, تو ان لوگوں کی یاد عبادت میں شامل ہو جائے گی اگر ہے تو. اور اگر آج تک نہیں ہوا تو تم پر کیا انعام ہونا ہے, بس پورا ہو گیا کاروبار. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر انعام ہوا اور ان لوگوں کی یاد جو ہے اور وہ انعام کا حصہ ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اس کا انعام گزرا, تو اس لیے ان لوگوں کی یاد جو ہے جو اس راستے میں شامل کر دی گئی.